کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ ورنہ میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ میرے لہجے میں خوف کی لرزش نمایاں تھی، مگر میں اپنی بہادری ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جنگل کی خنک ہوا میرے وجود میں سوئیاں چبھو رہی تھی اور گھپ اندھیرے میں سوائے میری اپنی بھاری سانسوں کے کوئی آواز نہیں تھی۔ یہ کیسی منحوس جگہ تھی جہاں میں آ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو میں کیمپ فائر کے پاس بیٹھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنس رہی تھی، اور اب یہاں موت کا رقص چل رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا وہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یا اللہ مجھے بچا لے، میں نے زیر لب دعا مانگی، مگر شاید میری آواز میرے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ میرے عقب میں کسی ٹہنی کے ٹوٹنے کی آواز آئی تو میں اچھل پڑی۔ کون ہے؟ میں نے دوبارہ پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں صرف لمبے لمبے درختوں کے سیاہ سائے تھے جو دیو ہیکل بلاؤں کی طرح میرے سر پر منڈا رہے تھے۔ مجھے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، مگر میرے پاؤں زمین میں گڑ چکے تھے۔ خوف انسان کو مفلوج کر دیتا ہے، اور اس وقت میں مکمل طور پر خوف کی گرفت میں تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکالا تاکہ ٹارچ جلا سکوں، مگر بدقسمتی میری رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی۔ وہ ایک بے جان ڈبے کی طرح میرے ہاتھ میں پڑا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ مجھے گھر جانا تھا، مجھے امی کی ڈانٹ سننی تھی، مجھے ابو کے ساتھ بحث کرنی تھی۔ مجھے یہ ایڈونچر نہیں چاہیے تھا، مجھے بس اپنی پرسکون زندگی چاہیے تھی۔ میرا نام انابیہ ہے اور میں ایک انتہائی شریف اور کھانے پینے کی شوقین لڑکی ہوں۔ میرا تعلق ایک کھاتے پیتے مڈل کلاس گھرانے سے ہے، جہاں زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج کھانے میں کیا پکے گا۔ میرے والد صاحب سرکاری افسر ہیں اور امی ایک بہترین ہاؤس وائف ہیں جو سارا دن مجھے اور میرے بھائیوں کو ٹھونس ٹھونس کر کھلانے پر یقین رکھتی ہیں۔ میں گھر کی اکلوتی بیٹی ہوں، اس لیے لاڈلی بھی ہوں اور ضدی بھی۔ میرے بھائی اکثر مذاق میں کہتے ہیں کہ انابیہ کے دماغ میں نیورونس نہیں بلکہ نوڈلز ہیں، کیونکہ میں ہر وقت کھانے کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، اور شاید وہ غلط بھی نہیں کہتے۔ کالج کے اس ٹرپ کے لیے میں نے ابو سے کتنی منتیں کی تھیں۔ امی نے تو صاف منع کر دیا تھا کہ پہاڑوں پر جنات ہوتے ہیں، وہاں مت جاؤ، مگر میں نے ہنس کر ٹال دیا تھا کہ امی آج کل کے جنات بھی فیس بک استعمال کرتے ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ کاش میں نے امی کی بات مان لی ہوتی تو آج اس ویران اور خوفناک جنگل میں اکیلی نہ بھٹک رہی ہوتی۔ ٹرپ بہت اچھا جا رہا تھا۔ ہم ناران کاغان اور سیف الملوک جھیل کی سیر کر چکے تھے، اور آج ہماری آخری رات تھی جو ہم نے ایک گھنے جنگل کے کنارے کیمپ لگا کر گزارنی تھی۔ رات کو کیمپ فائر کے دوران مجھے شدید بھوک لگ گئی، حالانکہ ہم نے ابھی کھانا کھایا تھا، مگر میرے پیٹ میں موجود بلیک ہول کو بھرنا ناممکن تھا۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ میں ذرا بیگ سے چپس کا پیکٹ نکال لوں۔ وہ باتوں میں مگن تھی، اس لیے اس نے دھیان نہیں دیا۔ میں کیمپ سے تھوڑا دور گئی جہاں ہماری بس کھڑی تھی تاکہ بیگ سے سامان نکال سکوں، مگر واپسی پر راستہ بھٹک گئی۔ دھند اتنی زیادہ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ایک پگڈنڈی پر چلتی گئی، یہ سوچ کر کہ شاید آگے کیمپ ہوگا، مگر وہ راستہ مجھے موت کے منہ میں لے آیا تھا۔ اب میں یہاں اکیلی تھی، اکیلی، نہتی اور بھوکی۔ میرے پیٹ میں بھوک کے مروڑ اٹھ رہے تھے اور خوف الگ میری جان نکال رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ کر رونے سے کچھ نہیں ہونے والا تھا، مجھے راستہ تلاش کرنا تھا۔ میں اندازے سے ایک سمت میں چلنا شروع ہوئی۔ جنگل مزید گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ عجیب و غریب آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ کبھی لگتا تھا کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہے، اور کبھی لگتا تھا کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اے اللہ، اگر میں بچ گئی تو میں کبھی کھانے کی شکایت نہیں کروں گی، جو ملے گا کھا لوں گی، میں نے دل ہی دل میں وعدہ کیا۔ اچانک میرے سامنے ایک غار نما راستہ نمودار ہوا۔ یہ کوئی عام غار نہیں تھا، اس کے اندر سے ایک عجیب سی مدھم نیلی روشنی باہر آ رہی تھی۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ واپس پلٹ جاؤ، یہ خطرہ ہے، مگر میرے قدم خود بخود اس غار کی طرف بڑھنے لگے، جیسے کوئی مقناطیسی قوت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ یہ شاید میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں غار کے دہانے پر پہنچی تو وہاں درجہ حرارت اچانک گر گیا۔ شدید ٹھنڈ نے مجھے جکڑ لیا، مگر میں رکی نہیں، اندر داخل ہو گئی۔ غار اندر سے بہت وسیع تھا اور اس کی دیواریں عجیب قسم کے چمکدار پتھروں سے بنی تھیں جو نیلی روشنی خارج کر رہے تھے۔ یہ دنیا کا منظر نہیں تھا، میں نے آج تک ایسی جگہ نہیں دیکھی تھی۔ دیواروں پر عجیب و غریب اشکال بنی ہوئی تھی جو شاید کسی قدیم زبان کی تحریریں تھیں۔ میں چلتی گئی اور راستہ تنگ ہونے کے بجائے مزید کشادہ ہوتا گیا۔ مجھے لگا شاید یہ غار دوسری طرف نکلتا ہوگا جہاں سڑک ہوگی، مگر میں غلط تھی، بہت غلط۔
میں چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی جہاں زمین شیشے کی طرح شفاف تھی اور نیچے گہری کھائی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ڈر کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر پیچھے کا راستہ غائب ہو چکا تھا۔ جی ہاں، جہاں سے میں آئی تھی وہاں اب ٹھوس دیوار تھی۔ میں نے زور سے چیخ ماری، بچاؤ، کوئی ہے؟ مگر میری آواز گونج کر واپس آ گئی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں ایک بند گلی میں پھنس چکی تھی۔ یہ کوئی عام غار نہیں تھا، یہ کوئی جادوئی بھول بھلیاں تھیں۔ اب مجھے امی کی جنات والی بات یاد آ رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیوار کو ٹٹولا مگر وہ سرد اور سخت تھی۔ مجھے بہت زور کی بھوک لگی تھی اور تھکاوٹ سے میرا برا حال تھا۔ میں وہیں ایک نیلے پتھر پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب میں کبھی اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ پاؤں گی۔ میں یہیں بھوک اور پیاس سے مر جاؤں گی اور کسی کو میری لاش بھی نہیں ملے گی۔ میں نے سر گھٹنوں پر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے آنسو ٹپ ٹپ کر کے اس شفاف فرش پر گر رہے تھے، اور عجیب بات یہ تھی کہ جہاں میرا آنسو گرتا وہاں سے ایک ہلکی سی سنہری روشنی پھوٹتی۔ مگر میں اتنی غمگین تھی کہ میں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا۔ اچانک زمین میں ایک شدید لرزہ پیدا ہوا، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ غار کی دیواریں ہلنے لگیں اور چھت سے گرد گرنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ سامنے موجود خلا میں ایک بھنور سا بننے لگا۔ ہوا تیزی سے گھومنے لگی اور ایک خوفناک گڑگڑاہٹ سنائی دی، جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ میں خوف سے پتھر کے ساتھ چپک گئی۔ وہ بھنور مزید تیز ہو گیا اور اس کے درمیان سے ایک سایہ ابھرنا شروع ہوا۔ پہلے وہ دھندلا تھا، پھر آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا۔ یہ ایک وجود تھا، ایک انسانی شکل کا وجود، مگر انسانیت سے کوسوں دور۔ وہ قد میں عام انسانوں سے کہیں زیادہ لمبا اور چوڑا تھا۔ اس کے کندھوں پر ایک سیاہ لبادہ تھا جو ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اس کا چہرہ سخت اور پتھر جیسا تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ اس کی آنکھیں جلتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ تھیں اور ان میں غضب کا طوفان موجزن تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی اور چمکدار تلوار تھی جس کے دستے پر قیمتی جواہرات جڑے تھے۔ وہ زمین پر اترا تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے پاؤں کے نیچے سے شیشے کا فرش چٹک گیا۔ میں سانس روک کر اس ہیبتناک منظر کو دیکھ رہی تھی۔ میرا جسم جیسے برف کا ہو چکا تھا۔ وہ وجود میری طرف مڑا اور اس کی سرخ آنکھیں سیدھی میرے چہرے پر جم گئیں۔ اس کی نظر میں اتنی تپش تھی کہ مجھے لگا میرا چہرہ جھلس جائے گا۔ اس نے ایک قدم میری طرف بڑھایا اور اس کے قدموں کی دھمک میرے دل پر لگی۔ اس نے اپنی گرجدار آواز میں پہلا جملہ کہا جو میری روح تک اتر گیا۔ اے حقیر انسان، کس کی اجازت سے تم نے میری سلطنت میں قدم رکھا؟ اس کا لہجہ اتنا بھاری تھا کہ غار کے پتھر بھی لرز اٹھے۔ میں نے بمشکل اپنے خشک حلق کو تر کیا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے نہیں معلوم تھا یہ آپ کی جگہ ہے۔ میں تو راستہ بھٹک گئی تھی۔ جھوٹ بولتی ہو تم، اس نے ایک زوردار دھاڑ ماری اور تلوار ہوا میں لہرائی۔ یہاں انسانوں کا گزر ناممکن ہے جب تک کہ وہ موت کے متلاشی نہ ہوں۔ تم جاسوس ہو، بولو کس نے بھیجا ہے تمہیں یہاں؟ وہ غصے سے میری طرف بڑھا اور تلوار کی نوک میری تھوڑی کے نیچے رکھ دی۔ میں قسم کھاتی ہوں میں جاسوس نہیں ہوں۔ میں اپنی کالج ٹرپ کے ساتھ آئی تھی اور کھو گئی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے اور میرے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ جانے دوں؟ اس نے ایک طنزیہ کہکہا لگایا جو کسی ڈراؤنے خواب جیسا تھا۔ واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے لڑکی۔ زریون کی دنیا میں آنے کا راستہ ہے مگر جانے کا نہیں۔ تم نے میری تنہائی خراب کی ہے، میری عبادت میں خلل ڈالا ہے۔ اس کی سزا صرف موت ہے۔ زریون، یہ نام میرے کانوں میں گونجا تو اس موت کے سوداگر کا نام زریون تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنا خوف محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کر رہی تھی۔ اس کی تلوار میری جلد کو چھو رہی تھی اور میں موت کی ٹھنڈک محسوس کر سکتی تھی۔ لیکن خوف کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی تھی جو مجھے پاگل کر رہی تھی، اور وہ تھی بھوک۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور ٹینشن میں میری بھوک ویسے بھی بڑھ جاتی ہے۔ میرا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے عجیب عجیب آوازیں نکال رہا تھا جو اس سناٹے میں شاید زریون کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور موت کا انتظار کرنے لگی۔ اے انسان، اپنی آخری خواہش بتاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں راکھ کر دوں۔ ہماری روایات کے مطابق مرنے والے کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ اگر تم زندگی کی بھیک مانگو گی تو وہ نہیں ملے گی، اگر دولت مانگو گی تو وہ تمہارے کفن میں کام نہیں آئے گی۔ بولو کیا چاہیے تمہیں؟
اس نے اپنی تلوار تھوڑی پیچھے کی اور مجھے حکم دیا۔ یہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی۔ موت میرے سر پر کھڑی تھی اور میرا پیٹ روٹیاں مانگ رہا تھا۔ میرے دماغ میں اس وقت نہ تو میرے والدین آئے نہ ہی کوئی اور، بس ایک چیز گم رہی تھی، ایک خستہ گرم مسالے دار زنگر برگر جس کے اندر چیز پگھل رہی ہو اور اوپر مایونیز لگی ہو۔ شاید میں صدمے سے پاگل ہو گئی تھی یا شاید بھوک نے میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ میں نے روتے ہوئے، ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی معصومیت میں وہ بات کہہ دی جو شاید تاریخ میں کسی نے موت کے فرشتے سے نہیں کی ہوگی۔ میں نے روتے ہوئے زریون کی آنکھوں میں دیکھا اور سسکتے ہوئے کہا، مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے، مجھے برگر کھانا ہے، پلیز مارنے سے پہلے ایک زنگر برگر کھلا دو۔ میری بات سن کر غار میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ زریون کا ہاتھ جو تلوار پر مضبوطی سے جمع ہوا تھا ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو غضب تھا وہ لمحے بھر کے لیے غائب ہو گیا اور اس کی جگہ شدید حیرت اور الجھن نے لے لی۔ وہ ایسے پتھر کا ہو گیا جیسے اس نے کوئی اجنبی زبان سن لی ہو۔ صدیوں سے اس نے انسانوں کو اپنی جان کی امان مانگتے دیکھا تھا، رحم کی بھیک مانگتے دیکھا تھا، خزانے مانگتے دیکھا تھا، لیکن یہ کیسی لڑکی تھی جو موت کے منہ میں کھڑے ہو کر برگر مانگ رہی تھی؟ کیا اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی یا یہ واقعی پاگل تھی؟ یہ برگر کیا بلا ہے؟ زریون نے پہلی بار اپنی گرجدار آواز کو دھیما کیا۔ اس کے لہجے میں اب غصے کی بجائے تجسس تھا۔ تم موت سے نہیں ڈرتی لڑکی؟ تم اپنی جان کی بجائے پیٹ کی آگ بجھانا چاہتی ہو؟ میں ڈرتی ہوں، میں نے روتے ہوئے جواب دیا اور پیٹ پر ہاتھ رکھا، مگر بھوک سے مرنا زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اگر آپ نے مارنا ہی ہے تو مار دیں، لیکن پلیز پہلے کچھ کھلا دیں، میں خالی پیٹ نہیں مرنا چاہتی۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور اب تو میں باقاعدہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ زریون نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی۔ اس کی نظریں میرے آنسوؤں پر ٹک گئیں جو فرش پر گر کر چمک رہے تھے۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آیا، اتنا قریب کہ میں اس کے لباس سے اٹھنے والی مشک اور عنبر جیسی خوشبو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ میرے سامنے جھکا اور غور سے میرے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی سرخ آنکھیں اب نارنجی ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا اور میرے گال سے لڑکتے ہوئے ایک آنسو کو اپنی انگلی پر لے لیا۔ وہ اس پانی کے قطرے کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی نایاب ہیرا ہو۔ یہ پانی، اس میں کیسی چمک ہے، زریون نے زیر لب کہا۔ میں نے آج تک ایسا شفاف پانی نہیں دیکھا۔ یہ تمہاری آنکھوں سے کیوں نکل رہا ہے؟ کیا یہ تمہاری بھوک کا پانی ہے؟ نہیں، یہ آنسو ہے، میں نے سسکتے ہوئے وضاحت کی۔ یہ تب نکلتے ہیں جب انسان دکھی ہوتا ہے یا ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ آنسو، اس نے اس لفظ کو دہرایا جیسے وہ اس کا ذائقہ چکھ رہا ہو۔ پھر اس نے اپنی انگلی منہ کے قریب کی اور میرے آنسو کو چکھ لیا۔ نمکین، مگر اس میں ایک عجیب سی مٹھاس بھی ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ سختی جو اس کے چہرے پر تھی پگھلنے لگی۔ اس نے ایک عجیب سی نظر مجھ پر ڈالی، ایک ایسی نظر جس میں قتل کا ارادہ نہیں بلکہ کچھ اور تھا، شاید دلچسپی، شاید تجسس یا شاید کچھ اور۔ تم عجیب ہو لڑکی، زریون نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں ہزاروں سال جیا ہوں مگر تم جیسی مخلوق نہیں دیکھی جو موت کے سامنے کھڑے ہو کر کھانے کا تقاضا کرے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ برگر کیا ہے، لیکن اگر یہ تمہارے آنسو روک سکتا ہے تو میں اسے تلاش کروں گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا بازو تھاما۔ زریون کی مضبوط گرفت میرے بازو پر تھی اور میں اس کے پیچھے گھسٹتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ میرے پاؤں زمین پر کم اور ہوا میں زیادہ تھے کیونکہ اس کی رفتار طوفانی ہواؤں جیسی تھی۔ ہم غار کے تاریک راستوں سے گزر کر ایک ایسے ہال میں داخل ہوئے جسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کوئی غار نہیں تھا بلکہ زمین کے اندر آباد ایک عظیم الشان محل تھا۔ دیواریں سیاہ ہیرے کی طرح چمک رہی تھیں اور چھت اتنی اونچی تھی کہ نظر نہیں آتی تھی۔ فضا میں عجیب و غریب روشنیاں تیر رہی تھیں جو قندیلوں کی طرح لگ رہی تھیں، مگر ان کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ہر طرف ایک ہیبت ناک خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو چیخنے پر مجبور کر دے، مگر میں چیخ نہیں سکتی تھی کیونکہ زریون کا رعب میرے اعصاب پر سوار تھا۔ ہم چلتے چلتے ایک بڑے دروازے کے سامنے رکے جو خود بخود کھل گیا۔ اندر کا منظر کسی بادشاہ کی خوابگاہ جیسا تھا، مگر وہاں چیزیں انسانوں کے سائز سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ زریون نے مجھے کمرے کے وسط میں لا کر چھوڑا اور پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا مگر آنکھوں کی سرخی کچھ کم ہو چکی تھی۔ میں سہم کر ایک کونے میں سمٹ گئی۔ مجھے لگا اب یہ مجھے کھا جائے گا یا شاید کسی جادوئی دیگ میں ابال دے گا، مگر اس نے جو کہا وہ میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ یہاں رہو اور اس کمرے سے باہر نکلنے کی غلطی مت کرنا۔
اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ باہر میری قوم کے وہ جنات ہیں جو انسانوں کی بو سونگھ کر ہی دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اگر تم نے باہر قدم رکھا تو تمہاری ہڈیوں کا سرما بننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ میں تمہیں یہاں اپنی پناہ میں رکھ رہا ہوں کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے۔ میں نے لرزتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ میرا دل تو پہلے ہی حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں تمہاری وہ عجیب و غریب خواہش پوری کرنے جا رہا ہوں، زریون نے ناگواری سے کہا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ برگر کس کھیت کی مولی ہے، مگر میں نے زبان دی ہے اور زریون اپنی زبان کا پاس رکھنا جانتا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ برگر دکھتا کیسا ہے اور کہاں سے ملتا ہے؟ اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے جلدی بولو۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میرے پیٹ میں بھوک کے چوہے اب ہاتھی بن کر دوڑ رہے تھے۔ میں نے کانپتی آواز میں اسے سمجھانا شروع کیا۔ وہ گول بریڈ ہوتی ہے، بن کہتے ہیں اسے۔ اس کے بیچ میں چکن کا پیس ہوتا ہے جو بہت کرسپی ہوتا ہے۔ اس کے اوپر مایونیز اور چیز ہوتی ہے اور سلاد پتا بھی ہوتا ہے۔ اور ہاں، میں نے جلدی سے شامل کیا، پلیز اسپائسی ہو، بہت زیادہ مرچیں نہ ہو، بس نارمل ہو، اور ساتھ میں فرائز بھی ہوں تو اچھا ہے۔ زریون مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی خلائی مخلوق ہوں جو کسی نامعلوم سیارے کی باتیں کر رہی ہوں۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ عجیب مخلوق ہے انسان، زندہ رہنے کے لیے اتنے نخرے۔ خیر، میں ڈھونڈ لوں گا، تم یہیں رہو اور خبردار اگر کسی چیز کو ہاتھ لگایا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور ایک سیاہ دھوئے میں تبدیل ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں کھلی آنکھوں سے اسے غائب ہوتے دیکھتی رہ گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک جن زادہ جو ابھی مجھے مارنے والا تھا اب میرے لیے زنگر برگر لینے گیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ہو کا عالم تھا۔ میں ایک مخملی قالین پر بیٹھ گئی۔ ڈر اور بھوک کا عجیب امتزاج تھا۔ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ واپس نہ آیا تو، یا اگر وہ کسی اور انسان کو مار کر لے آیا تو۔ مجھے امی ابو کی یاد شدت سے آنے لگی۔ میں نے گھٹنوں میں سر دیا اور دوبارہ رونے لگی، مگر اس بار رونا بھوک کی وجہ سے کم اور اپنی بے بسی پر زیادہ تھا۔ کتنا وقت گزرا مجھے اندازہ نہیں ہوا، شاید گھنٹے یا شاید کچھ منٹ، کیونکہ اس دنیا میں وقت کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ اچانک کمرے میں وہی مخصوص خوشبو پھیلی جو زریون کے لباس سے آتی تھی، مشک اور مٹی کی ملی جلی خوشبو۔ میں نے سر اٹھایا تو سامنے زریون کھڑا تھا۔ اس کی حالت تھوڑی مختلف تھی۔ اس کے سیاہ لبادے پر ہلکی سی دھول تھی اور بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی طوفان سے گزر کر آیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا، جی ہاں، ایک عام سا پلاسٹک کا شاپر جس پر کسی مشہور برگر چین کا لوگو بنا ہوا تھا۔ یہ منظر اتنا غیر حقیقی تھا کہ اگر میں ڈری ہوئی نہ ہوتی تو یقیناً ہنس پڑتی۔ ایک قدیم اور خوفناک جن کے ہاتھ میں فاسٹ فوڈ کا شاپر، یہ صدی کا سب سے بڑا تضاد تھا۔ یہ لو تمہاری خوراک۔ اس نے شاپر میری طرف اچھالا جو میرے قریب آ کر گرا۔ انسانوں کی دنیا بہت شور شرابے والی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس میں کیا خاص ہے۔ دکاندار تو مجھے دیکھ کر بے ہوش ہی ہو گیا۔ میں نے خود ہی ڈبہ اٹھا لیا۔ پیسے رکھ دیے تھے میں نے، کیونکہ ہم چوری نہیں کرتے۔ وہ ایک تخت نما کرسی پر بیٹھ گیا اور بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے شاپر کھولا۔ اندر سے برگر کی گرم اور لذیذ خوشبو آئی تو میری آنکھوں میں پھر سے پانی بھر آیا۔ میں نے جلدی سے ڈبہ کھولا۔ وہ واقعی زنگر برگر تھا، گرم اور تازہ۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور پہلا نوالا لیا۔ یقین کریں، اس پہلے نوالے کا ذائقہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ وہ صرف برگر نہیں تھا، وہ میری زندگی کی آخری امید تھی۔ میں پاگلوں کی طرح کھانے لگی۔ مایونیز میرے ہونٹوں پر لگی تھی، مگر مجھے ہوش نہیں تھا۔ میں کھاتے کھاتے رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ زریون خاموشی سے بیٹھا مجھے کھاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں میرے چہرے کے ہر تاثر کو نوٹ کر رہی تھی۔ جب میں نے آدھا برگر کھا لیا تو اس نے اپنی گہری آواز میں پوچھا، یہ پانی پھر سے بہہ رہا ہے، تم کھا رہی ہو، تمہاری خواہش پوری ہو گئی ہے، پھر یہ آنسو کیوں؟ کیا انسان خوشی میں بھی روتا ہے؟ میں نے ٹیشو سے منہ صاف کیا اور ایک لمبا سانس لیا۔ پیٹ میں کچھ گیا تو دماغ نے بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جو اپنی پوری حشمت کے ساتھ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ جی، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ جب انسان کی امید ختم ہو جائے اور پھر اچانک سب کچھ مل جائے تو آنسو نکل آتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری جان بھی بخشی اور مجھے کھانا بھی دیا۔ آپ اتنے برے نہیں ہیں جتنا میں سوچ رہی تھی۔
زریون کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری، بہت معمولی سی، مگر اس سے اس کا چہرہ اور بھی وجیح لگنے لگا۔ میں برا نہیں ہوں، میری پوری سلطنت مجھے موت کا دوسرا نام سمجھتی ہے۔ میں نے ہزاروں جنگیں لڑی ہیں لڑکی، میرے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، مگر تمہاری یہ معصومیت، یہ مجھے کمزور کر رہی ہے۔ تمہارے یہ آنسو میرے لیے ایک معمہ ہیں۔ جب میں نے تمہارا آنسو چکھا تھا تو مجھے ایک عجیب سا سکون ملا تھا، ایسا سکون جو صدیوں سے مجھے نہیں ملا۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آیا اور قالین پر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ فاصلہ بہت کم تھا، میں اس کی آنکھوں میں موجود سنہری لکیریں گن سکتی تھی۔ اس نے کہا، میرا نام زریون ہے، اس سلطنت کا ولی عہد۔ آج سے تم میری ذمہ داری ہو۔ میں تمہیں واپس نہیں جانے دے سکتا، کم از کم ابھی نہیں، کیونکہ باہر میری دنیا تمہارے لیے بہت خطرناک ہے۔ تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا، میرے شیف کے طور پر نہیں بلکہ میری مہمان کے طور پر، جب تک میں یہ نہ سمجھ لوں کہ تمہارے ان آنسوؤں میں آخر کیا جادو ہے۔ مجھے اس کی بات سے ڈر بھی لگا اور اطمینان بھی ہوا، کم از کم وہ مجھے مارے گا نہیں۔ میں نے بچا ہوا برگر ختم کیا اور پانی پیا جو اس نے وہیں رکھا تھا۔ اچانک باہر سے شور کی آواز سنائی دی، جیسے بہت سے لوگ آپس میں بحث کر رہے ہوں۔ زریون فوراً کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر نرمی غائب ہو گئی اور وہی پرانا جلال واپس آ گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ میرے بھائی ہامون کو تمہاری بو آ گئی ہے، زریون نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ بغاوت پر تلا ہوا ہے اور اسے میری کوئی کمزوری چاہیے۔ تمہیں یہاں چھپا کر رکھنا مشکل ہوگا، مگر میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی اور پھر کوئی بھاری چیز دروازے سے ٹکرائی۔ زریون، میرے بھائی دروازہ کھولو، مجھے انسانی خون کی مہک آ رہی ہے۔ کیا تم نے کوئی دعوت رکھی ہے اور ہمیں بلایا نہیں؟ باہر سے ایک مکروہ اور چپتی ہوئی آواز آئی جس میں طنز اور زہر گھلا ہوا تھا۔ میں خوف سے کانپنے لگی اور زریون کے پیچھے چھپ گئی۔ زریون نے اپنی تلوار نیام سے نکالی، اس کی آنکھیں شعلوں کی طرح دہکنے لگیں۔ یہ ہامون تھا، زریون کا چھوٹا بھائی اور اس کہانی کا ویلن، جو مجھے صرف ایک کھانے کی پلیٹ سمجھ رہا تھا۔ زریون نے میری طرف دیکھا اور کہا، ڈرو مت انابیہ، جب تک زریون زندہ ہے کوئی سایہ بھی تمہیں نہیں چھو سکتا۔ میں آج اپنی تلوار کو تمہاری حفاظت کے لیے اٹھاؤں گا۔ اس نے ہاتھ لہرایا اور دروازہ دھماکے سے کھل گیا۔ سامنے ایک اور دیو ہیکل جن کھڑا تھا جس کا رنگ سیاہ اور دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے کئی اور عجیب الخلقت مخلوقات تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل بند ہونے والا تھا۔ ایک طرف زریون تھا جو اب میرا محافظ بن چکا تھا، اور دوسری طرف پوری ایک خوفناک فوج، اور ان کے درمیان میں تھی، ایک معمولی سی لڑکی جس نے صرف ایک برگر مانگا تھا۔ ہامون کی نظریں سیدھی مجھ پر پڑیں اور اس نے زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے کہا، واہ، کتنا نازک لقمہ ہے۔ بھائی جان، آپ تو انسانوں سے نفرت کرتے تھے، پھر یہ تبدیلی کیسے؟ مجھے لڑکی چاہیے، میری بھوک آپ سے زیادہ ہے۔ زریون میرے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور گرجدار آواز میں بولا، اپنی ناپاک نظریں ہٹا لو ہامون، یہ لڑکی میری پناہ میں ہے، اور زریون کی پناہ میں آنے والی چیز کی طرف دیکھنے والے کی آنکھیں نوچ لی جاتی ہیں۔ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ماحول میں کشیدگی اتنی بڑھ گئی کہ مجھے لگا ہوا بھی جم گئی ہے۔ یہ صرف باتوں کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ اب شروع ہونے والی تھی، اور اس جنگ کی وجہ میں تھی۔ میں نے زریون کی پیٹھ کو دیکھا جو میرے لیے ڈھال بنی ہوئی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ جن صرف برگر لانے والا نہیں ہے، یہ کچھ اور بھی ہے، شاید میرا مقدر۔ مگر کیا ایک انسان اور جن کی کہانی کا انجام اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں ہتھوڑے برسا رہا تھا، جبکہ سامنے ہامون اپنی تلوار نکال رہا تھا۔ اس کی تلوار میان سے نکلی تو اس دھات کے رگڑنے کی آواز کسی زہریلے سانپ کی پھونکار جیسی تھی جو میرے کانوں میں سیسا بن کر اتری۔ کمرے کا درجہ حرارت اچانک اتنا بڑھ گیا کہ مجھے لگا میرا دم گھٹ جائے گا۔ ہامون کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور وہ اپنے بھائی زریون کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اسے بھاڑ میں جھونکنے کے لیے تیار ہو۔ زریون اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلا، وہ میرے سامنے چٹان بن کر کھڑا تھا۔ اس کا سینہ تنا ہوا اور سر اونچا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود تلوار سے نیلی چنگاریاں نکل رہی تھیں جو اس کے غصے کی عکاس تھیں۔ میں اس کے پیچھے چھپی ہوئی کانپ رہی تھی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ویٹ کر رہی تھی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے اور میں ان 2 جن بھائیوں کی جنگ میں سینڈوچ بن جاؤں گی۔
تم نے مجھے ہمیشہ کمزور سمجھا ہامون۔ زریون کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں اتنا وزن تھا کہ کمرے کے شیشے تھر تھرانے لگے۔ مگر آج تم نے میری امانت پر نظر ڈال کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ یہ لڑکی صرف انسان نہیں ہے، یہ زریون کی پناہ میں ہے، اور میری پناہ میں آنے والے کا بال بیکا کرنے سے پہلے تمہیں میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ ہامون نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جس سے چھت کے فانوس ہلنے لگے۔ او میرے بھولے بھائی، تم ایک فانی انسان کے لیے اپنی ہی قوم سے لڑو گے؟ ایک ایسی مخلوق کے لیے جو مٹی کا پتلا ہے اور جس کی کوئی اوقات نہیں؟ تم پاگل ہو چکے ہو، عشق نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، مگر میں تمہاری یہ غلطی سدھار دوں گا۔ آج تم بھی مرو گے اور یہ لڑکی میرا لقمہ بنے گی۔ یہ کہتے ہی ہامون نے ایک جنگلی درندے کی طرح چھلانگ لگائی اور اپنی بھاری تلوار پوری قوت سے زریون پر دے ماری۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور زور سے چیخ ماری، مگر دھات کے ٹکرانے کی ایسی زوردار آواز آئی جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ زریون نے ہامون کا وار اپنی تلوار پر روکا ہوا تھا۔ دونوں تلواریں آپس میں پھنسی ہوئی تھیں اور ان کے رگڑ کھانے سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ زریون کے بازوؤں کے پٹھے تن گئے تھے اور اس کے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ اس نے ایک جھٹکا دیا اور ہامون کو دور دھکیل دیا۔ ہامون لڑکھڑا کر پیچھے گرا اور اس کے ساتھ آئے ہوئے سپاہی بھی سہم گئے۔ زریون نے موقع غنیمت جانا، اس نے پلٹ کر میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنی طرف کھینچا۔ مجھے کس کر پکڑ لو انابیہ، اس نے حکم دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کے بازو لوہے کی طرح سخت تھے۔ اچانک زمین ہمارے پیروں کے نیچے سے غائب ہو گئی۔ زریون نے چھت کی طرف چھلانگ لگائی اور ہم ہوا میں معلق ہو گئے۔ محل کی چھت خود بخود شیشے کی طرح ٹوٹی اور ہم کھلی فضا میں نکل آئے۔ ٹھنڈی ہوا کے تیز تھپیڑے میرے منہ کو لگ رہے تھے۔ میں نے ڈر کے مارے زریون کے کوٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ نیچے سے ہامون کی غضبناک چیخیں سنائی دے رہی تھیں جو ہمیں پکڑنے کا حکم دے رہا تھا، مگر زریون کی رفتار بجلی جیسی تھی۔ ہم بادلوں کو چیرتے ہوئے اوپر جا رہے تھے۔ یہ منظر اتنا خوفناک اور اتنا ہی خوبصورت تھا کہ میرا دماغ اسے قبول کرنے سے قاصر تھا۔ میں ایک جن کی گود میں تھی اور ہم اڑ رہے تھے، بالکل کسی فلم کی طرح۔ کچھ دیر بعد زریون کی رفتار کم ہوئی اور ہم ایک بہت اونچے اور قدیم مینار کی چھت پر اترے۔ یہ مینار باقی شہر سے دور ایک ویران پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور بادل اس کے قدموں کو چھو رہے تھے۔ زریون نے مجھے احتیاط سے نیچے اتارا جیسے میں کوئی کانچ کی گڑیاں ہوں۔ یہاں تم محفوظ ہو، زریون نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ یہ میری ذاتی رصد گاہ ہے، یہاں کی دیواروں پر وہ طلسم ہے جسے ہامون آسانی سے نہیں توڑ سکتا۔ جب تک میں واپس نہ آؤں تم یہیں رہو گی، نیچے نہیں دیکھنا اور نہ ہی سیڑھیوں سے اترنے کی کوشش کرنا۔ میں نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ یہ جگہ بہت ویران تھی اور نیچے کھپ اندھیرا تھا۔ زریون نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس برف جیسا ٹھنڈا تھا مگر اس میں ایک عجیب سی تسلی تھی۔ مجھے جانا ہوگا انابیہ، ہامون نے بغاوت کر دی ہے۔ اگر میں نے اسے نہیں روکا تو وہ پورے شہر کو تباہ کر دے گا اور پھر وہ یہاں بھی پہنچ جائے گا۔ مجھے اپنی سلطنت اور تمہاری جان دونوں بچانی ہے۔ تم بس یہاں رہو اور اس نے رک کر کچھ سوچا، اور اگر بھوک لگے تو مجھے یاد کر لینا، میں کوشش کروں گا کہ جلدی آؤں۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنی بھوک پھر سے یاد آ گئی۔ عجیب بات تھی کہ موت کے سائے میں بھی میرا پیٹ خالی تھا۔ زریون شاید میرے چہرے کے تاثرات سمجھ گیا تھا۔ وہ مسکرایا نہیں مگر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور وہاں ایک پتھر کی میز پر کچھ نمودار ہو گیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ پیزا کے ڈبے تھے۔ جی ہاں، پیزا کے ڈبے۔ میں نے سنا ہے انسانوں کو گول روٹی کے اوپر چیز لگا کر کھانا پسند ہے، زریون نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے آتے ہوئے یہ انسانی دنیا سے اٹھا لیے تھے، امید ہے یہ زہریلے نہیں ہوں گے۔ کھا لینا اور رونا مت، تمہارے آنسو مجھے کمزور کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور مینار سے چھلانگ لگا دی۔ میں بھاگ کر کنارے تک گئی اور اسے سیاہ عقاب کی طرح نیچے جاتے ہوئے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اگلے 2 دن میں نے اس مینار میں اکیلے گزارے۔ یہ میری زندگی کے سب سے طویل اور خوفناک دن تھے۔ نیچے وادی سے مسلسل دھماکوں اور عجیب و غریب چیخوں کی آوازیں آتی رہیں۔ آسمان کا رنگ کبھی سرخ ہو جاتا اور کبھی سیاہ۔
مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ نیچے جنگ ہو رہی ہے، ایک ایسی جنگ جس کی وجہ شاید میں تھی۔ میں سارا وقت پیزا کھاتی اور دعا کرتی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ زریون اب کبھی واپس نہیں آئے گا اور میں یہیں بھوک اور پیاس سے مر جاؤں گی، مگر ہر رات وہ آتا۔ کبھی وہ زخمی ہوتا، کبھی اس کے کپڑے پھٹے ہوتے، مگر وہ میرے لیے کھانا ضرور لاتا۔ کبھی بریانی کی پلیٹ، کبھی گول گپے جو وہ شاپر میں لٹکا کر لاتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے ہنسی بھی آتی اور رونا بھی۔ تیسری رات وہ آیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے کندھے سے نیلا خون بہہ رہا تھا اور وہ چلنے کے قابل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دیوار کے سہارے بیٹھ گیا اور سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ میرا دل اسے اس حالت میں دیکھ کر پھٹ رہا تھا۔ یہ وہ مغرور شہزادہ نہیں تھا جس نے مجھے غار میں ڈرایا تھا، یہ وہ مسیحا تھا جو میرے لیے اپنی جان پر کھیل رہا تھا۔ آپ کو بہت چوٹ لگی ہے، میں نے روتے ہوئے کہا اور اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کے زخم پر رکھنے لگی۔ آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ مجھے حوالے کر دیں ہامون کے، میں نہیں چاہتی آپ میری وجہ سے مریں۔ زریون نے درد سے کراہتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ چپ کرو لڑکی، اس نے سختی سے کہا۔ زریون اپنی ضد کا پکا ہے، میں نے تمہارے آنسوؤں سے وعدہ کیا تھا۔ اب یہ جنگ صرف تمہاری نہیں میری انا کی بھی ہے۔ ہامون کو لگتا ہے کہ میں انسان سے محبت کر کے کمزور ہو گیا ہوں، مگر وہ نہیں جانتا کہ یہ کمزوری نہیں میری طاقت ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ رشتہ صرف کھانے پینے کا نہیں رہا، یہ کچھ اور بن گیا ہے، کچھ ایسا جس کا نام مجھے نہیں آتا تھا۔ اچانک مینار زور سے ہل گیا، نیچے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ زریون نے چونک کر کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ نیچے ہزاروں کی تعداد میں مشعلیں جل رہی تھیں اور ہامون کی فوج نے مینار کو گھیر لیا تھا۔ ہامون ایک اڑنے والے سیاہ اژدہے پر سوار تھا اور مینار کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ زریون باہر نکلو، ہامون کی آواز بادلوں کی طرح گرجی۔ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، اپنی انسانی گڑیا کو میرے حوالے کر دو ورنہ میں اس مینار کو گرا دوں گا۔ زریون نے مشکل سے کھڑے ہوتے ہوئے اپنی تلوار اٹھائی۔ اس کے پیر لڑکھڑا رہے تھے مگر اس کا عزم نہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، انابیہ ڈرنا مت، چاہے جو بھی ہو جائے تم نے امید نہیں ہارنی، میں جا رہا ہوں۔ نہیں پلیز مت جائیں، میں نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ آپ زخمی ہیں، وہ آپ کو مار دے گا۔ اگر میں نہ گیا تو وہ تمہیں مار دے گا۔ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ ہٹایا اور ایک آخری بار مجھے دیکھا، شاید وہ مجھے یاد کر لینا چاہتا تھا۔ پھر وہ کھڑکی سے باہر کود گیا۔ میں چیختی رہ گئی مگر وہ جا چکا تھا۔ میں کھڑکی سے نیچے جھانکنے لگی۔ زریون نیچے پہنچ چکا تھا اور اکیلا ہزاروں جنات کے سامنے کھڑا تھا۔ ہارمون نے کہکہا لگایا اور اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا۔ یہ منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ زریون شیر کی طرح لڑ رہا تھا، اس کی تلوار بجلی کی طرح چمک رہی تھی اور جس طرف گھومتی وہاں دشمنوں کے سر کٹ کر گرتے، مگر وہ اکیلا تھا اور دشمن ہزاروں۔ ہامون نے دھوکے سے پیچھے سے وار کیا اور زریون کی کمر پر خنجر گھونپ دیا۔ زریون کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ نہیں، میں پوری قوت سے چیخی، میرا دل جیسے بند ہو گیا۔ ہامون نے زریون کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے زمین پر پٹخ دیا۔ زریون اب ہل نہیں رہا تھا، اس کا جسم ساکت تھا۔ ہامون نے اپنی تلوار زریون کے سینے پر رکھی اور اوپر میری طرف دیکھ کر شیطانی ہنسی ہنسا۔ دیکھ لو اپنی محبت کا انجام، انسانی لڑکی، اب تمہاری باری ہے۔ ہامون چلایا۔ میں وہیں کھڑکی میں پتھر کی ہو گئی۔ مجھے اپنی موت کا ڈر نہیں تھا، مجھے صرف زریون کا دکھ تھا۔ وہ شخص جو میرے برگر کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا تھا، آج میری وجہ سے مٹی میں مل رہا تھا۔ میرے اندر سے ایک عجیب سی تکلیف اٹھی جو بھوک سے زیادہ شدید تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ رونا خوف کا نہیں تھا، یہ رونا محبت اور کھونے کا تھا۔ میرے آنسو میری آنکھوں سے نکل کر مینار کے پتھروں پر گرے، ایک قطرہ، دو قطرے اور پھر سیلاب۔ جیسے ہی میرے آنسو مینار کے فرش پر گرے، وہاں سے ایک مدھم سی روشنی پھوٹی۔ یہ روشنی نیلی نہیں تھی، یہ سنہری تھی، بالکل سورج جیسی۔ یہ روشنی تیزی سے پھیلنے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ زریون نے کہا تھا کہ میرے آنسوؤں میں ایک عجیب طاقت ہے، شاید ایک معصوم اور سچے انسان کے درد بھرے آنسو جناتی دنیا میں جادوئی اثر رکھتے تھے۔ وہ سنہری روشنی جو میرے آنسوؤں سے پیدا ہوئی تھی، اسے دیکھتے ہی دیکھتے پورے میدان جنگ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ منظر انسانی آنکھ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ مینار کی کھڑکی سے میں نے دیکھا کہ وہ روشنی کسی آسمانی بجلی کی طرح سیدھی زریون کے وجود میں سما گئی۔
وہ زریون جو کچھ لمحے پہلے موت کی دہلیز پر پڑا تھا، اس کے جسم سے اچانک نیلی اور سنہری شعاعیں پھوٹنے لگیں۔ ہامون اور اس کی فوج جو جیت کے نشے میں چور تھی، خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی، کیونکہ یہ روشنی ان کی آنکھوں کو جلا رہی تھی۔ زریون کا جسم ہوا میں بلند ہوا اور اس کے زخم ایسے بھرنے لگے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو ان میں اب سرخ انگارے نہیں، بلکہ وہی سنہری چمک تھی جو میرے آنسوؤں میں تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ طاقت میری محبت اور میرے درد کی ہے۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ کھانے کے لیے روتی تھی، آج اس کی زندگی کے لیے رو رہی تھی، اور یہی جذبہ اس کی سب سے بڑی ڈھال بن گیا تھا۔ زریون زمین پر اترا تو زمین لرز اٹھی۔ ہامون نے بوکھلا کر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر زریون نے ہاتھ کے ایک اشارے سے اس کی تلوار کو ہوا میں ہی پگھلا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہامون کی چیخیں نکل گئیں۔ زریون کی آواز اب گرجدار نہیں بلکہ پرسکون اور فیصلہ کن تھی۔ تم نے محبت کو کمزوری سمجھا تھا ہامون، مگر تم بھول گئے کہ جب کوئی کسی کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے تو کائنات کی ہر طاقت اس کا ساتھ دیتی ہے۔ زریون نے آگے بڑھ کر ہامون کو گردن سے دبوچ لیا۔ ہامون کی ساری شیطانیت اس کے سنہری نور کے سامنے دم توڑ گئی۔ زریون نے اسے زمین میں دھساتے ہوئے اپنی فوج کو حکم دیا کہ غداروں کو قید کر لیا جائے۔ جنگ کا پانسا پلٹ چکا تھا، برائی ہار چکی تھی، اور اس جیت کے پیچھے کسی تلوار کا نہیں بلکہ ایک معصوم انسان کے سچے جذبات کا ہاتھ تھا۔ جنگ ختم ہوتے ہی زریون نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ روشنی کی رفتار سے واپس مینار کی طرف آیا۔ میں ابھی تک کھڑکی میں کھڑی کانپ رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ زریون کمرے میں داخل ہوا تو اس کا پورا وجود چمک رہا تھا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گئی اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے پرواہ نہیں تھی کہ وہ جن ہے اور میں انسان۔ مجھے بس یہ سکون چاہیے تھا کہ وہ زندہ ہے۔ میں اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے برگر نہیں چاہیے، مجھے پیزا نہیں چاہیے، مجھے بس تم زندہ چاہیے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ زریون پہلے تو ہچکچایا، پھر اس نے آہستگی سے اپنے بازو میرے گرد لپیٹ لیے۔ اس کا لمس اب ٹھنڈا نہیں تھا بلکہ اس میں ایک عجیب سی حرارت تھی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جو شاید جنات کے لیے ناممکن بات تھی۔ میں نے تمہارے آنسوؤں سے عشق کیا تھا نابیہ، مگر آج تم نے مجھے اپنی محبت کا غلام بنا لیا ہے۔ اس نے میرے گال سے آنسو پونچھے۔ میں نے صدیوں میں ایسی طاقت محسوس نہیں کی جو تمہاری ایک دعا میں تھی۔ تم پاگل ہو، ضدی ہو، پیٹو ہو، مگر تم میری ہو۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ ہم وہاں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے۔ باہر کا طوفان تھم چکا تھا مگر ہمارے اندر کا طوفان ابھی باقی تھا۔ زریون مجھے لے کر کھڑکی کے پاس آیا اور دور تک پھیلے ہوئے اپنے شہر کو دکھانے لگا جو اب پرسکون تھا، مگر میں نے نوٹ کیا کہ زریون کے چہرے پر فتح کی خوشی نہیں بلکہ ایک گہرا دکھ تھا۔ وہ بار بار مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ اس کی آنکھوں میں چھپی بے بسی مجھے اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ جو پوری دنیا کو فتح کر چکا تھا اب اپنے دل سے ہار رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ آپ جیت گئے ہیں، پھر آپ اداس کیوں ہیں؟ زریون نے ایک لمبی آہ بھری اور میری آنکھوں میں دیکھا۔ انابیہ میں جنگ جیت گیا ہوں، مگر شاید تمہیں ہار جاؤں گا۔ تم اس دنیا کی نہیں ہو۔ یہاں کی ہوا، یہاں کا ماحول تمہارے لیے زہر ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تم کمزور ہو رہی ہو؟ انسان زیادہ دیر تک جناتی دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ میری محبت تمہیں مار دے گی، اور میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جدائی میرے لیے موت سے بدتر ہے انابیہ، مگر تمہاری سانسوں کی سلامتی کے لیے میں یہ زہر بھی ہنس کر پی لوں گا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ میں یہیں رہ لوں گی، میں برگر کے بغیر رہ لوں گی، مگر آپ کے بغیر نہیں۔ مجھے واپس نہیں جانا۔ زریون نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ ممکن نہیں ہے گڑیا، تمہیں جانا ہوگا اپنی دنیا میں، اپنے ماں باپ کے پاس، اپنی نارمل زندگی میں، جہاں تم روز برگر کھا سکو، جہاں تمہیں موت کا ڈر نہ ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ساری زندگی سائے اور خوف کے حصار میں گزارو۔ میری محبت تمہیں قید کرنے کا نام نہیں ہے، تمہیں آزاد کرنے کا نام ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زریون نے میری پیشانی پر اپنا انگوٹھا رکھا۔ اس کی انگلیوں سے نکلتی ہوئی نیلی شعاعیں میرے ذہن میں اترنے لگیں۔ اچانک مجھے شدید نیند آنے لگی، میری پلکیں بھاری ہونے لگیں۔ میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر اس کا جادو بہت طاقتور تھا۔ آخری چیز جو مجھے یاد ہے
وہ زریون کا دھندلاتا ہوا چہرہ اور اس کے آخری الفاظ تھے جو میرے کانوں میں سرگوشی کی طرح گونجے۔ جب بھی بھوک لگے بس رو دینا، میں آ جاؤں گا، چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، میں ہمیشہ تمہارے سائے میں زندہ رہوں گا۔ اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کیمپ کے پاس لیٹی ہوئی تھی۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ میرا سر بھاری تھا، جیسے میں صدیوں کی نیند سے جاگی ہوں۔ دل میں ایک عجیب سی ہال اٹھ رہی تھی، جیسے کوئی بہت اپنا بچھڑ گیا ہو، مگر مجھے نام یاد نہیں تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ میں تو جنگل میں راستہ بھٹک گئی تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ پچھلے 3 دن میں کہاں تھی۔ میرا ذہن بالکل خالی تھا، جیسے کسی نے میری یادداشت کے کچھ ورق پھاڑ دیے ہوں۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ میں راستہ بھولی تھی اور پھر شاید کسی درخت کے نیچے سو گئی تھی۔ میری سہیلیاں اور ٹیچرز مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے چیخنے لگے، انابیہ مل گئی، شکر ہے تم ٹھیک ہو، ہم نے پوری رات تمہیں ڈھونڈا۔ میں حیران تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ صرف ایک رات گزری ہے، جبکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے ایک عمر گزار دی ہے۔ میں اٹھنے لگی تو میرے ہاتھ میں کوئی چیز محسوس ہوئی۔ میں نے مٹھی کھولی تو وہاں ایک سنہری کاغذ میں لپٹی ہوئی چیز تھی اور اس کے ساتھ ایک عجیب سے سخت کاغذ کا ٹکڑا بھی تھا۔ میں نے وہ سنہری کاغذ کھولا تو اندر ایک تازہ، گرم اور انتہائی لذیذ زنگر برگر موجود تھا۔ اس کی خوشبو ایسی تھی کہ میرا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ یہ خوشبو جانی پہچانی تھی۔ میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر ایک ایسی زبان میں کچھ لکھا تھا جو میں پڑھ نہیں سکتی تھی۔ وہ حروف لکیروں اور دائروں کی شکل میں تھے، مگر جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی، میرے دل نے خود بخود اس کا ترجمہ کر لیا۔ بھوک اور محبت کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میں نے وہ برگر کھایا نہیں بلکہ اسے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے بلا وجہ آنسو گرنے لگے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ مجھے بس ایک عجیب سی کمی محسوس ہو رہی تھی، جیسے میرا کچھ بہت قیمتی کہیں کھو گیا ہے۔ کوئی تھا جو مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، کوئی تھا جس کی خوشبو اس برگر میں سے آ رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، جنگل خاموش تھا، مگر ہواؤں میں ایک سرگوشی تھی، جیسے کوئی مجھے الوداع کہہ رہا ہو۔ ہم شہر واپس آ گئے، زندگی اپنی ڈگر پر چل پڑی۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی، جاب شروع کر دی۔ سب کچھ نارمل تھا، مگر میں نارمل نہیں تھی۔ میرے اندر ایک اداسی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ مجھے اکثر راتوں کو خواب آتے جن میں ایک دھندلا سا چہرہ بنا ہوتا، 2 سرخ آنکھیں ہوتیں اور ایک بہت بڑا سا محل ہوتا۔ میں اکثر بیٹھے بیٹھے رونے لگتی اور امی پوچھتی کہ کیا ہوا ہے تو میں کہتی کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ گھر والے ہنستے کہ اس لڑکی کا معدہ کبھی نہیں بھرتا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بھوک معدے کی نہیں، روح کی تھی۔ آج شام کا وقت تھا، باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں کھڑکی میں بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ آج میرا دل بہت اداس تھا۔ مجھے شدید طلب ہو رہی تھی کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری خواہش کیا ہے۔ میں نے شیشے پر گرتی بوندوں کو دیکھا اور میری آنکھوں سے بھی بارش شروع ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سسکتے ہوئے کہا، کاش کوئی مجھے برگر کھلا دے، کاش کوئی میری بھوک کو سمجھ سکے۔ ابھی یہ خیال میرے دل سے گزرا ہی تھا کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا تھا؟ امی ابو سو چکے تھے۔ میں نے آنسو پونچھے اور ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف گئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی نہیں تھا، گلی سنسان تھی اور اسٹریٹ لائٹ ٹمٹما رہی تھی۔ میں دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ میری نظر دہلیز پر پڑی۔ وہاں زمین پر ایک پیکٹ رکھا تھا۔ یہ کوئی عام پیکٹ نہیں تھا، یہ وہی سنہری کاغذ تھا جو مجھے جنگل میں ملا تھا۔ اس میں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیکٹ اٹھایا۔ اس کے اوپر کسی نوٹ یا نام کی پرچی نہیں تھی، مگر اس کے اندر سے وہی مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی جو میرے خوابوں میں بسی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا۔ گلی کے کونے پر مجھے ایک سایہ نظر آیا، ایک لمبا چوڑا سایہ جس نے سیاہ لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ سایہ ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے میری طرف دیکھ رہا ہو۔ اس اندھیرے میں بھی مجھے اس کی آنکھوں کی ہلکی سی چمک دکھائی دی، وہی مانوس چمک جس پر میرا دل یقین کرتا تھا۔ اور پھر وہ سایہ دھند کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میرے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی اور آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر میرے گال پر چمکنے لگا۔ مجھے یادداشت واپس نہیں آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ کون ہے، جن ہے یا انسان، مگر میرا دل جان گیا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ کوئی ہے جو میری ہر بھوک، ہر آنسو اور ہر خواہش کی خبر رکھتا ہے۔ کوئی ہے جو اندھیروں میں بھی میرا محافظ ہے۔
میں نے وہ برگر سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، شکریہ مسٹر جنزاد۔ اور اس رات میں نے پیٹ بھر کر نہیں بلکہ دل بھر کر کھایا، کیونکہ اب مجھے یقین تھا کہ جب بھی میں روؤں گی میرا برگر والا شہزادہ کہیں نہ کہیں سے ضرور آ جائے گا۔